اعتدال دنیا کی تمام چیزوں، تمام افکار و نظریات اور تمام رویوں کا حسن ہے۔ اس لیے جہاں بھی اعتدال ہوتا ہے اس کی خوشنمائی میں، اس کی طرف کشش میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہی انسان کے لیے مقبولیت کا وہ ذریعہ بنتا ہے، محرک بنتا ہے۔ اگر کسی چیز میں اعتدال نہیں ہے تو پھر وہ چیز رد کر دی جاتی ہے، یا اس کے مضر اثرات اس قدر ہوتے ہیں کہ انسان اس کو ہٹانے پر، پھینکنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اسی میں معاشرے کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے سکون ہے کہ اس کو ہٹا کر پھینک دیا جائے۔ افکار و نظریات کی اگر ہم بات کریں تو دنیا میں جتنے بھی افکار و نظریات آئے سب میں اس پہلو کو نظر انداز کیا گیا۔ اعتدال کا مفہوم مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو متقابل اور دو متضاد چیزوں کے درمیان برابری اور توازن قائم کرنا۔ اب دین اسلام کو اب دیکھیے گا تو اس کے اندر افراط و تفریط کے درمیان اعتدال و توازن پایا جاتا ہے۔ یہ اعتدال و توازن آپ دین اسلام کے عقائد میں بھی دیکھیں گے، اس کے تمام احکام و تعلیمات میں بھی دیکھیں گے، اور اس کے عام آداب زندگی میں بھی اعتدال صاف طور پر نظر آتا ہے۔ اس اعتدال کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں جو تکوینی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، مثال طور پہ کائنات اور اس کے اندر موجود چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تخلیقات میں بھی اعتدال و توازن کو بخوبی برقرار رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کائنات کے اعتدال پر ہم توجہ کریں تو کائنات اور اس کے نظام میں آپ کو اول سے آخر تک توازن اور اعتدال نظر آئے گا۔ یعنی اس قدر توازن ہے کہ اگر اس میں ذرہ برابر بھی خلل واقع ہو جائے یا توازن کو ہٹا دیا جائے تو پھر یہ ساری کی ساری کائنات اور کائنات میں موجود جتنی کہکشائیں ہیں، ستارے، سیارے، سب کے سب برباد ہو جائیں گے، دھڑام سے گر جائیں گے، گویا کہ ان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں کائنات کے توازن کے متعلق متعدد آیات میں ارشاد ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ ہے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا اور اس میں میزان قائم کیا، توازن قائم کیا۔ اسی طرح وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ سورج اپنے مستقر پہ چل رہا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم و حکمت والی ذات کا بہترین اور مضبوط اندازہ ہے۔ اسی طرح والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اب ستارے چاند کے بھی ہم نے منازل متعین کیے، منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ وہ اپنے منزل پر گھومتے ہوئے اپنے مدار پہ، اور وہ ایک سوکھی کھجور کے تنے کی طرح ہو کر کے واپس ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کہ ایسا نظام ہے، ایسا توازن ہے کہ یہ تمام چیزیں گردش میں ہیں، لیکن سورج کے مجال نہیں ہے کہ وہ ستارے کو، چاند کو پکڑ لے، اور ایسا رات اور دن کے ایسا متوازن نظام ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ رات دن سے سبقت کر جائے اور ان میں اتھال پتھال ہو جائے اور کہیں بھی توازن باقی نہ رہے، تو بلکہ سب کے سب کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنے متعینہ دائرے میں، اپنے متعینہ مدار میں سب کام کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ یہ ایک کائنات کا توازن بیان کیا گیا۔ زمین بھی آپ دیکھیے تو اپنے ڈھانچے میں، وقوع میں، گردش اور کیمیائی اجزاء کی موجودگی کے اعتبار سے حد درجہ معتدل ہے۔ اگر ذرا سی بھی کمی بیشی اس میں ہو جائے تو پھر زمین زندگی کے لائق نہیں رہے گی، یہاں زندگی ختم ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں اس کے توازن کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس کے اندر مضبوط پہاڑ قائم کر دیے اور اس میں ہر چیز کو متوازن اور ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔
اب زمین اور کائنات کے درمیان میں جو اہم مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ انسان کے وجود میں آپ دیکھیے گا کہ وہاں کس قدر اعتدال کا پہلو نظر آتا ہے۔ انسان کا وجود پورا کا پورا اعتدال و توازن پر مبنی ہے۔ اعضاء و جوارح کی ساخت دیکھ لیجئے، اندرونی کیمیائی اجزاء اور عوامل، ہر جگہ اعتدال نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں اس انسان کے وجود پر کہ میں جو اعتدال موجود ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کئی جگہ پر یہ کہا گیا، اس اعتدال کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ کیا انسان کس چیز نے تمہیں رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اس نے جس نے تم کو پیدا کیا پھر برابر برابر پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تمہیں جوڑ دیا، مرکب کر دیا۔ اسی طرح اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جو کچھ بھی اپنے حمل، جو چیزیں اپنے حمل میں جو چیز لیے ہوئی ہیں ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، اور جو چیز رحموں میں ہے اور جو چیز کمی بیشی ہوتی رہتی ہے سب کو جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، کہ ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ٹھیک ٹھیک اندازے سے ہے، کہیں پر بھی توازن سے ہٹا ہوا معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک تکوینی نظام میں جو اللہ تعالیٰ کا اعتدال اور معتدل پہلو ہے اللہ کے تخلیقی چیزوں میں۔ اب آئیے تو اب اسلام کے اوپر آتے ہیں۔ اسلام میں جو عقائد ہیں، اسلام کے احکامات ہیں، آداب زندگی ہیں، اخلاقیات ہیں اور مختلف پہلو ہیں، ان میں جو اعتدال کو ہم دیکھیں گے تو مثلاً عقائد میں اعتدال، عقائد میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان میں سے ہم سب سے پہلے اللہ کے وجود کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے وجود کے حوالے سے مختلف نقطہ نظر ہیں۔ ان میں سے ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ خدا کچھ ہے ہی نہیں، یہ وسیع و عریض کائنات خود بخود پیدا ہو گئی ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، یہ خود بخود چل رہی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہاں ان گنت خدا ہیں۔ اب جو خدا کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے یہاں بھی یہ ہے کہ یہود مثلاً اللہ کو مخلوق کی صفت سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا، مثلاً یہ کہا گیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ بخیل ہے۔ اس طرح کی ایک خراب صفت سے اللہ تعالیٰ کو متصف کرتے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ۔ اب نصارہ کو دیکھ لیے، نصارہ الٹا، وہ مخلوق کو خالق کی صفت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اللہ کے حوالے سے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ وہ اللہ جو ہے وہ تین میں کا ایک تیسرا ہے، یعنی وہ تین چیزوں کے مجموعے کو ایک خدا کہتے ہیں۔ اسی طرح کہا گیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی کو انہوں نے مسیح ابن مریم کو ہی خدا کہہ دیا، تو یہ مخلوق کی صفت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کے بیچ میں اسلام کا جو نظریہ ہے اللہ کے وجود کے حوالے سے، اللہ کے تعلق سے، تو وہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے، وہ پوری کائنات کا خالق ہے، وہی اس کے نظام کو چلا رہا ہے۔ متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے، بالکل معتدل تعارف کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اللہ ہی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آسمان و زمین کا خالق ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، پوری طاقت اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، قہار ہے وہ، اس کے بعد رحمان الرحیم بھی ہے، یہ تمام صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ واحد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، وہ پیدا کیا گیا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ خود خالق ہے، اس کا کوئی شریک اور اس کی طرح نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک تعارف ہے اللہ کے وجود کے حوالے سے۔ اب دیکھیے کہ جو پیچھے جو نظریات خدا کے بارے میں بیان کیے گئے، ان نظریات کو دیکھیے کس قدر غیر متوازن ایسے نظریہ ہیں جو خدا کے بارے میں مانے ہی نہیں جا سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف اسلام کا خدا کے حوالے سے نظریہ ہے۔ اسی طرح اختصار کے ساتھ عقیدہ رسالت کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو اس میں بھی آپ افراد و تفرید آپ کو نظر آئے گا۔ رسالت کے بہت سارے منکر ہیں، مثلا جو خدا کو نہیں مانتا تو وہ رسول کو بھی نہیں مانتا۔ اسی طرح بعض لوگ
بطور خاص آپ نصارہ کو دیکھیے جو رسالت کو تو مانتے ہیں، لیکن رسالت کے ساتھ ساتھ احبار و رہبان کو، ولیوں کو، بزرگوں کو، ائمہ کی باتوں کو بھی نبی کے برابر وہ مانتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ جیسے کہ یہود ہیں، ان کے ہاں رسالت کو تو مانتے ہیں، لیکن رسالت کا ہر رسول کا اتباع ضروری نہیں ہے، وہ رسول کی تکذیب بھی کرتے ہیں، بلکہ رسولوں کے قتل کرنے کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ تو یہ ایک رسالت کے حوالے سے مختلف تصورات ہیں۔ قرآن مجید میں جو رسالت کا تصور دیا گیا ہے وہ اس کے برخلاف ہے کہ اسلام نبوت و رسالت کو ایک خاص مقام دیتا ہے، اس کی اتباع اور پیروی کو لازم قرار دیتا ہے۔ رسول کے برابر کسی اور کی وہ حیثیت نہیں ہے، خواہ وہ کتنا ہی ولی کامل ہو، کتنا ہی کامل انسان ہو، یہاں تک کہ آپ کے جو خلفائے راشدین ہیں ان کو بھی یہ حیثیت نہیں ہے کہ رسول کی طرح ان کی اتباع کی جائے۔ رسول کی تکذیب نہیں کی جا سکتی ہے، رسول کی بات جو ہوتی ہے وہ خواہش نفس سے مبرہ ہوتی ہے۔ جو رسول کا تعارف قرآن مجید میں کرایا گیا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی خواہش سے نہیں بات کرتے ہیں، وہ وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول کے بارے میں کہا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جس چیز کا حکم تمہیں کریں، جو چیز تمہارے سامنے پیش کریں، ان کو تم قبول کرو، ان کو مانو، اور جو رسول جس چیز سے منع کرے ان سے باز آ جاؤ۔ یہ رسول کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اب ان نظریات میں دیکھیے جو رسول کی حیثیت جہاں پر بیان کی گئی اور یہ رسول کا جو مقام و منصب بیان کیا گیا۔ اسی طرح انسان کے مقصد وجود، یہ بہت اہم چیز ہے، انسان کے مقصد وجود کے بارے میں اسلام کا اعتدال کہ انسان کا جو مقصد وجود ہے اس کے بارے میں بھی مختلف نظریات ہمارے سامنے ملتے ہیں۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح کائنات اتفاقی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی اس بارے میں ایک نظریہ ہے کہ انسان کا بھی کوئی خالق نہیں ہے، انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بس جس طرح ہر شخص کے مختلف حالات ہوتے ہیں، ان حالات کے اعتبار سے ان کے مقاصد جداگانہ ہو جاتے ہیں، ان کے مقاصد الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان کے وجود اور ان کے مقاصد کے بارے میں نظریہ۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انسان کا وجود کا مقصد اپنی خواہشات کو پوری کرنا ہے، کسی حدود و قیود کے بغیر وہ آزاد زندگی گزارے، اس کی آزادی میں اس کی خواہشات کی تکمیل میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، اس کے جی میں جو آئے وہ کرے۔ یہ بھی نظریہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا نظریہ یا اور بھی نظریہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، انسان خود کچھ نہیں کرتا ہے، جو ہوتا ہے وہ اسی کے تابع گردش زمانہ کے تحت وہ کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کے بے بسی کے نظریات بھی ہیں۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ انسان ایک خاص منصوبے کے تحت آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں اس کی تخلیق کے، یہ اچانک پیدا کی ہوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اسکیم کے تحت، منصوبے کے تحت اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ کئی جگہ پر اس کے انسان کے مقصد وجود کا ذکر کیا گیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یعنی یہ بتایا گیا کہ تم کو آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ تمہیں بیکار محض چھوڑ دیا گیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ یہ سب انسان کے مقاصد ہیں، انسان کے مقصد وجود ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو میں نے صرف اپنی اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کی بنیادی خواہشات و جذبات میں بھی آپ کو اعتدال نظر آئے گا اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں۔ مثال کے طور پہ کھانے پینے میں اعتدال۔ کھانا پینا انسان کی فطری ضرورت، اس میں افراد کا پہلو یہ ہے کہ وہ کھانے پینے ہی کو مقصد زندگی بنا لے، ایک پہلو یہ ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ بالکل نہ کھائے، اپنے آپ کو جنگل میں ڈال دے، رہبانیت اختیار کر لے اور اس کا کسی بھی طرح کی مقوی غذاؤں سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے، وہ اپنے جسم کو کچھ آرام نہ پہنچا سکے، اس طرح کا بھی ایک تصور ہے۔ تو اسلام کھانے پینے کی آزادی سے منع نہیں کرتا ہے، بلکہ اس میں ایک حد مقرر کرتا ہے، اس حد سے تجاوز کو منع کیا ہے۔ مثال کے طور پہ جہاں بھی قرآن میں کہا گیا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، لیکن کہا گیا ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔
تو کھانے پینے کو مقصد زندگی بنانے کی مذمت بھی کی گئی ہے. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ جانور کی طرح بغیر کسی حدود و قیود کے جو کچھ بھی آ جائے، جو کچھ بھی ہاتھ لگ جائے، سب کھا پی ڈالو. یہ ایسے انسان کے لیے اس کی مذمت کی گئی ہے، قرآن مجید میں اس کی برائی کی گئی ہے. تو کھانے پینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ حدود ہیں، کچھ قوانین ہیں، ان قوانین کی پیروی کرتے ہوئے کھانا پینے کی آزادی حاصل ہے. کھانے کے جواز اور عدم جواز کے حوالے سے آپ دیکھیے گا، کم سے کم یہود نصارہ کا نظریہ ہم دیکھیں تو نصارہ کے یہاں خون سور کے گوشت بنا لینے کو حلال قرار دیتے ہیں. وہ یہود اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو، بہت ساری چیزوں کو وہ حرام قرار دیتے ہیں. قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. ان چیزوں میں بھی حلت و حرمت کے حوالے سے بھی ایسا نہ ہو کہ حد سے تجاوز نہ ہو جائے، بلکہ طیبات جہاں جہاں بھی ہیں، یہ طیبات یہ اعتدال کی خوبصورت تعبیر ہے. تو جہاں طیبات ہیں اس کو اختیار کرنا ہے، طیبات کو حرام قرار دینا یہ افراط ہے، اور طیبات کو بھی رد کر دینا، طیبات سے الگ ہو جانا یہ تفریط ہے. تو لہذا ان دونوں پہلوؤں سے ہٹ کر کے اسلام طیبات کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. خواہش نفس کی تکمیل میں، اس میں بھی افراط تفریط کے بجائے اعتدال کی راہ بتائی گئی ہے. قرآن میں ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ ایسا نہیں خواہش نفس کی تکمیل نہیں ہوگی، لیکن اس کے بھی حدود ہیں، اس کے بھی قوانین ہیں، اس کے ضابطے ہیں، کہاں کرنا ہے، کس جگہ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ سب کے سب اسلام نے متعین کیا ہے. نہ تو اس پہ بندش لگائی ہے، نہ اس کی کھلی آزادی ہے کہ جس طرح چاہے کریں، جہاں چاہے کریں، ایسی آزادی بھی نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہ اس قانون سے ہٹ کر کے جو کچھ بھی اگر خواہش نفس کی راہیں اختیار کی جائیں گی تو یہ سب کے سب حد سے تجاوز کیا ہوا ہوگا اور یہ خوفناک قسم کا راستہ ہوگا. اسی طرح ریاست و اقتدار، اختیار وغیرہ میں اعتدال و توازن، یہ بھی اس میں بھی شدت ہوتی ہے، افراط و تفریط پائی جاتی ہے. ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں جہاں بھی اگر کہیں پہ ریاست و اقتدار ہے تو وہاں پہ افراط ہے، ظلم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. یہاں بھی کہ ایسا نہ ہو کہ خود اپنے آپ کو ریاست کے نتیجے میں یا ریاست حاصل ہونے کے نشے میں خدا بن جاؤ اور اپنے سے کمتر کو اپنا غلام بنا ڈالو، ان پر ظلم و جبر کا رویہ اختیار کرو، شرارت کا رویہ اختیار کرو. قرآن میں کہا گیا کہ ان کے ساتھ عادلانہ اور انصاف کا معاملہ کرو. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء، مختلف جگہوں پر اس طرح کی بات کہی گئی ہے. دوستی، دشمنی، معاملات، رویے، تعلقات وغیرہ ان سب میں بھی اعتدال کا حکم دیا گیا. ایسا نہ ہو کہ دوستی بھی ہو تو بس ایسی دوستی کہ اب وہ سب کچھ اس کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا کہ اب یہ کبھی سوچا بھی نہ جائے کہ کبھی اس سے افتراق ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں بھی کہا گیا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر کسی سے تمہیں اس طرح کا کوئی سزا کا معاملہ، دشمنی کا معاملہ بھی کرنا ہے اتنا ہی جتنا کہ وہاں ہوا ہے، ذاتی نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما، کہ کسی سے دوستی بھی کرو، دوست بھی بناؤ تو یہ سوچ کر کے کہ وہ کبھی تمہارا دوست بھی ہو سکتا ہے، وہاں پر میانہ روی سے کام لو. اور وابغض بغیضک ہونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما، کہ اگر کسی سے دشمنی بھی کر رہے ہو تو یہ اعتدال کے ساتھ کرو، ہو سکتا ہے وہ کبھی تمہارا دوست بن جائے. اسی طرح حقوق و فرائض میں اعتدال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک اپنا ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یہ سب کے سب یہ حقوق و فرائض کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح فرمایا فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے خود اپنے وجود کا تمہارے اوپر حق ہے. إِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہاری آنکھوں کا، تمہارے جسم کا
اور تمہاری بیوی بچوں کا، تمہارے پڑوسی کا، تمہارے رشتہ دار کا، تمہارے اہل و عیال کا، سب کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو یہ حقوق میں اعتدال کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح انفرادیت و اجتماعیت میں اعتدال، یعنی ایک نظریہ انفرادیت کے بارے میں فرد کے حوالے سے یہ ہے کہ فرد ہی سب کچھ ہے، اجتماعیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف کھائیں پئیں، معاشرہ کہیں جائیں، ہم اپنی زندگی جس طرح چاہیں گزاریں، اس میں معاشرہ سنبھلے، معاشرہ بگڑے، معاشرہ تباہ ہو، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہماری زندگی، فرد کی زندگی بہتر ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے اس سے معاشرے میں بگاڑ، معاشرے میں انتشار، اباحیت پسندی اور طرح طرح کے خرابیاں معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض نظریہ یہ ہے کہ فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل اجتماعیت ہے۔ اب اس میں فرد پر مظالم ہوں گے، فرد کے جو حقوق ہیں وہ غصب کیے جائیں گے، کمیونزم اور اشتراکیت کا ظہور یہیں سے ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر فرد کے ساتھ ظالمانہ رویہ کیا جائے گا، فرد کے ساتھ اس کے حقوق تلف کیے جائیں گے۔ تو اسلام نے اس کے بیچ میں یہ راستہ اختیار کیا کہ فرد کے حقوق کا بھی تحفظ کیا، کہ فرد بھی اہم ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں، اور اجتماعیت کے اصولوں کو بھی باقی رکھا۔ فرد کے حقوق کے تحفظ میں اس کی جان کا تحفظ، اس کے مال کا تحفظ، اس کی عزت و آبرو کا تحفظ وغیرہ، اس کی سختی سے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کا، ایک فرد کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ تمہاری ہر ایک فرد کی عزت، ان کی جان، ان کے مال، ان کی عزت و آبرو تم پر ایک دوسرے پر حرام ہے، اس کی پامالی نہ ہو، اس کی عزت و آبرو کی پامالی نہ ہو، اس کے جان و مال کی پامالی نہ ہو، ہر حال میں تمہیں اس کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ فرد کے حقوق کے تحفظ کی بات، فرد کے تحفظ، اس کے کہا گیا کہ لا تدخلوا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا اہلیہا، یعنی اس قدر اس کی پرائیویسی کا بھی تحفظ کی ضرورت، نجی زندگی میں اس کے جو پرسنل زندگی ہے اس میں بھی اس کو تحفظ ہونا چاہیے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا ہے، بغیر اجازت کے، بغیر سلام کے، بغیر مطالبے کے داخل نہیں ہو سکتے، اس کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کوئی کسی کی شرافت و کرامت کو نہ بگاڑے، اس کی شرافت و کرامت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ابھی جن آیات کا درس پیش کیا گیا تھا اس میں انسان کی شرافت و کرامت کا تذکرہ گیا، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی برائی نہ کرے، کوئی کسی پر بہتان اور تہمت نہ لگائے، اس طرح کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح فرمایا اجتماعیت کے حوالے سے بھی ایسا نہیں کہ اجتماعیت کو اسلام نے ترک کر دیا، بلکہ اجتماعیت کو لازم قرار دیا۔ اجتماعیت کے بغیر فرد کے حقوق محفوظ نہیں ہوتے ہیں، تو اجتماعیت بھی ہو فرد کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ قرآن مجید میں اجتماعیت کا بار بار حکم دیا گیا، فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور افتراق نہ کرو، یعنی اپنی اجتماعیت کو باقی رکھو۔ اجتماعیت کو محفوظ رکھنے کے لیے جو بھی شکلیں ہیں، جو بھی اقدامات ہیں، وہ سب اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، یعنی جو ذمہ دار ہیں، جو امیر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ تو اس سے اجتماعیت محفوظ رہتی ہے، اجتماعیت باقی رہتی ہے۔ اب اعتدال کا حکم دیکھیں، آپ قرآن مجید میں متعدد آیات میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار اعتدال کا حکم دیا گیا، ہر چیز میں عمومی جو احکامات ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ اپنے چال ڈھال میں بھی میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز میں، بات چیت میں بھی میانہ روی اختیار کرو۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، یعنی خرچ کرنے میں، انفاق میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گردنوں میں باندھے مت رکھو، یعنی بخل کی تعبیر ہے یہ۔ اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ولا تبسطھا کل البسط، کہ اور نہ ایسا نہ ہو کہ پورے طور پہ کھول دو کہ تم ہی اب محتاج بن جاؤ۔ اسی طرح فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، وزن کو قائم کرو، میزان میں کمی بیشی نہ کرو۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ یہ انفرادی طور پر میانہ روی کا حکم دیا گیا، اور فرمایا کہ یہ امت جو اسلام کے حامل امت ہے، یہ دراصل اعتدال کا